جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر منی آج بھی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ ارے رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر، تو خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کے احبار پر، ہے میر شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ ارے مر کے بھی اس نے نبھایا، ارے مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فکر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلی اللہ۔ ہلو 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 محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی۔ بر حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ نعرہ حیدری، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن كل ذنب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى
هيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعصمتهم وطهارتهم وكرامتهم وشرافتهم ومعجزاتهم وسيادتهم وخلافتهم ووصايتهم وإمامتهم وولايتهم ومصيبتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار، ماتمداران سید الشہداء، غمگساران ولی کربلا، مستحقین جنت یعنی دعائے سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ حضرات کی بابرکت سماعتوں کے حوالے چند باتیں، چونکہ آج تاریخ بہت اہم اور بڑی ہی دلسوز تاریخ، آج 8 محرم، آج کی تاریخ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس بہت مختصر سا بیان آپ حضرات کے درمیان. میزان گرامی قدر، دیکھا یہ گیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایک بڑا درخت ہو، گھنیرو درخت ہو، چھایہ دار درخت ہو، پھیلا ہوا درخت ہو، تو اس درخت کے سائے میں کوئی دوسرا پودا تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں پنپتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چھاؤں دوسرے درخت کو تیار ہونے نہیں دیتی. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے کہ جہاں ہر درخت سایہ دار ہے، ہر درخت چھایہ دار، ہر درخت گھنیرو ہے. لیکن اگر اس درخت کے سائے میں کوئی درخت پنپنا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، تو وہ درخت پنپنے لگتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اور یہ اس درخت کا بھی کمال ہوتا ہے کہ جو بڑے درخت کے نیچے آ کر کے خود پنپ جائے. عزیزان گرامی قدر، حسین ایک چھایہ دار درخت کا نام ہے، حسین ایک گھنیرو درخت کا نام ہے. اس درخت کے نیچے اگر کوئی درخت پنپا ہے اور اس نے اپنا وجود بنایا ہے، اس درخت کو حضرت ابوالفضل عباس کیا کہنے، واہ 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 واہ. اس شجر کو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر، غور فرمائیے، بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ وقت بہت کم ہے. آپ غور فرمائیں، مولا متقیان حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد حنفیہ، یہ سب علمدار لشکر ہیں. حضرت حمزہ علمدار لشکر، مولا متقیان علمدار لشکر، امام حسن علیہ السلام علمدار لشکر، محمد حنفیہ علمدار لشکر، امام حسین علیہ السلام علمدار لشکر، حضرت جعفر طیار علمدار لشکر، اور یہ جتنے بھی میں نے نام لیے یہ سب غازی بھی ہیں. حضرت علی علیہ السلام غازی، حضرت حمزہ غازی، محمد حنفیہ غازی، امام حسن علیہ السلام غازی، امام حسین علیہ السلام غازی، جعفر طیار غازی، یہ سب کے سب غازی ہیں، سب کے سب علمدار ہیں. بہت توجہ. لیکن اگر میں علمدار کہوں تو کیا محمد حنفیہ سمجھ میں آئیں گے؟ ارے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. حضرت علی سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. امام حسن سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. حضرت حمزہ سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. اگر میں لفظ غازی کہوں تو کیا حمزہ سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. حضرت علی سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. مولا حسن سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرزند ارجمند کہ جسے ثانی حیدر کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اکلوتی ذات ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی کہ فقط علمدار کہیے، فقط غازی کہیے تو صرف بات سمجھ میں آئے. نعرہ حیدری. مولا عباس کا نام لے
دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف غازی کہہ دیجئے، ہر شخص کا ذہن عباس کی طرف جائے گا، صرف علمدار کہہ دیجئے، ہر شخص کا ذہن عباس کی طرف جائے گا، سقا کہہ دیجئے، ہر شخص کا ذہن عباس کی طرف جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سقائی بہت لوگوں نے کی ہے، سقائی بہت لوگوں نے کی ہے، بنی ہاشم کا خاصہ تھا، حضرت ہاشم سے، حضرت عبد المطلب سے، حضرت ابو طالب سے، حضرت عبداللہ سے، مولا متقیان سے، سب سے سقائی کرتے چلے آئے ہیں یہ سب، لیکن یہ کچھ صفات ایسی ہیں جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے اپنی ذات سے مخصوص کر لی۔ اب رہتی دنیا تک سقا کہا جائے گا تو اب بات سمجھ میں آئے گا، علمدار کہا جائے گا تو اب بات سمجھ میں آئے گا، غازی کہا جائے گا تو اب بات سمجھ میں آئے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اتنے گھنیرو درخت تھے، اتنے چھایا دار درخت تھے، ان کے درمیان اگر اپنی ذات کو منوایا ہے تو اس ذات کا نام ابو الفضل عباس، ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑا مرتبہ ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، اور مولا حسین علیہ السلام، بات یہ ہے بہت ساری چیزیں مصائب کی وجہ سے رہ جاتی ہیں اور باب فضائل کھل نہیں پاتے۔ میدان کربلا، شب عاشور، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، باب فضائل میں بات کر رہا ہوں۔ میدان کربلا، شب عاشور، جب شہزادی نے اپنے ماجائے حسین سے کہا انہیں آزما لیا، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں ایسا تو نہیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے۔ مولا حسین نے ایک خیمے میں سب کو بلایا، تمام جانثاروں، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو کل میدان کارزار برپا ہوگا، کل جنگ ہوگی، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں جو آئے، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا ساتھ دو گے تو خاک و خون میں غلطہ ہو جاؤ، اس لیے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کوئی بھی جانثار حسین نہ اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روشنی کی وجہ سے تم نہیں جانا چاہتے تو یہ لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ مولا حسین نے چراغ گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد کہا اب چلے جاؤ، سب کو اختیار ہے، شفاعت کی ذمہ داری اور جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، شفاعت کی ذمہ داری اور جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اختیار دے رہا ہوں تمہیں۔ مختار بنایا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، کلی اختیار دے رہے ہیں چلے جاؤ، لیکن کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ گیا، چراغ گل کر دیا۔ کہا اگر تنہا نہیں جانا چاہتے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے تو بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، ایک ایک جوان کو اپنا سہارا بناؤ اور چلے جاؤ۔ چند لمحوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا عباس چراغ روشن کرو۔ گل کیا تھا خود، اور اس کے چند لمحوں کے بعد جب یہ تقریر کر چکے مولا حسین تو فرماتے ہیں بھیا عباس چراغ روشن کرو، بھیا عباس چراغ روشن کرو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی کہا چلے جاؤ، ابھی کہا بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنا سہارا بنا کے نکل جاؤ، لیکن کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کا نام لے کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس چراغ روشن کرو، چراغ روشن کرو۔ کیا وجہ تھی؟ صرف عباس کا نام لیا۔ رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے عزیزان گرامی قدر، لیکن دلوں میں ایمان کی روشنی ہے، دلوں میں ایمان کی روشنی ہے۔ کیا وجہ تھی
کہ صرف غازی کا نام لیا. عباس کو پکار کے کہا امام حسین علیہ السلام نے, بھیا عباس چراغ روشن کرو. کسی اور کا نام کیوں نہ لیا, کسی اور کا ذکر کیوں نہ کیا, کسی صحابی سے کیوں نہ کہا کہ چراغ روشن کرو, کسی صحابی سے کیوں نہ کہا, کسی جانثار سے کیوں نہ کہا, کسی اور کا نام کیوں نہ لیا, صرف غازی کا نام لیا. بھیا عباس چراغ روشن کرو. بات یہ ہے کہ مولا عباس میدان کربلا میں نائب امیر المومنین ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. توجہ, مولا عباس میدان کربلا میں نائب امیر المومنین ہیں. علی علیہ السلام کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں, نائب ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نائب محمد مصطفیٰ ہیں. غور فرمائیں, نائب محمد مصطفیٰ ہیں امام حسین علیہ السلام, اور حضرت عباس نائب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. مولا حسین یہ بات جانتے ہیں کہ عباس میرے بابا کی نیابت کر رہا ہے اور میں اپنے نانا کی نیابت میں میدان کربلا میں ہوں. یہ بات حسین جانتے ہیں کہ ساری دنیا وقت کے محمد کو چھوڑ کے جا سکتی ہے, لیکن وقت کا علی محمد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اس لیے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر سب بھی چلے گئے ہوں گے تو میرا بھائی عباس موجود ہوگا. اس لیے فرمایا عباس چراغ روشن کرو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. چراغ روشن کرو. اب تو چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا, سارے جانثار موجود. حسین جانتے تھے کہ کوئی نہیں جائے گا, سب موجود ہیں, سارے کے سارے موجود ہیں. ان میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے مولا یہ رہی تلوار, یہ بتائیے ابھی آپ پر جان قربان کریں یا کل میدان میں. یہ جذبہ ہے. جنت کا وعدہ کر چکے ہیں حسین, محشر میں شفاعت کا وعدہ کر چکے ہیں, لیکن کوئی نہ گیا. حسین کے متوالے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, وہ نہ جنت کی لالچ میں حسین کی طرف آتے ہیں نہ محشر کے خوف سے حسین کی طرف آتے ہیں. حسین کو سمجھتے ہیں اس لائق کہ ان سے محبت کی جائے, اس لیے حسین کی طرف آتے ہیں. یہ صرف ذات امام حسین علیہ السلام. فیضان گرامی ختم, بس ختم کی گفتگو میں کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اور کچھ پڑھا جائے. بس چند فقہ مصائب کو سن لیں, یہی مال مجلس ہے. آنکھیں نم ہو جائیں, سیدہ کا رومال خشک نہ رہے. سیدہ رومال لیے ہوئے آئے, میرے لال کا مرہم دے دو. آپ کے آنسو زخم حسین کا مرہم ہے. عزاداروں, 8 محرم منسوب ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. غازی کی ذات بڑی نفسیاتی ذات ہے. جب غازی دنیا میں تشریف لائے, بہت روئیے گا اگر احساس کر لیا. جب دنیا میں تشریف لائے تو مولا حسین نے اپنی آغوش میں لیا تو مولا متقیان نے فرمایا میرے لال اسے تمہارے لیے مانگا ہے, کربلا کے لیے مانگا ہے. جب اپنے پیروں پہ چلنے لگے تو ماں اپنی گود میں بٹھا کے کہا کرتی ہے میرے لال کبھی حسین کے برابر کھڑے نہ ہو, وہ آقا ہیں تم غلام, کبھی ان کی برابری نہ کرنا. میرے لال تم کربلا کے لیے مانگے گئے ہو, تمہیں اپنے آپ کو حسین پر فدا کرنا ہے. سن جب بڑھا اور جناب امیر کے سر پر ضربت لگی تو عباس نے نیام سے تلوار نکالی اور کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں, بتاؤ میرے بابا کا قاتل کون. تو عباس کی پشت پہ حسین نے ہاتھ رکھا اور لے کر کے آئے, بابا کے سامنے آئے. کہ کیا ہوا عباس, کہاں گئے تھے؟ کہ قاتل کو تلاش کر رہا تھا بابا. کہ عباس یہ کوفہ تمہارے لیے میدان جنگ نہیں ہے, تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے.
عباس نے نیام میں تلوار رکھ لی، مولا حسن کے جنازے کو روکا گیا، عباس کو جلا لایا، کہا یہ تمہارے لیے میدان جنگ نہیں ہے، کربلا کے لیے تمہیں مانگا گیا ہے۔ عباس ہر وقت ہر لمحہ یہی سنتے، کربلا 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 کربلا، بچپن سے لے کے جوانی آ گئی۔ کربلا مدینے میں جب پہنچے دارالامارہ اور گستاخی کی مولا حسین کی شان میں ملعون نے، تو عباس کو جلا لایا کہ کربلا کے لیے، مدینہ تمہارے لیے میدان کارزار نہیں۔ اب 2 محرم کو کربلا آ گئے، اب عباس کو اطمینان ہے کہ میدان کربلا آ گیا، اب مجھے تلوار چلانے کا موقع ملے گا، اب مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہاں 3 محرم کو خیام جب ہٹائے جانے لگے، اب ذرا سوچے، تصور کریں کہ کیا عالم تھا عباس کا، کہ جب ادھر سے بات آئی کہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں، ہمارے خیام نصب ہوں گے، عباس کو جلا لا گیا، نیام سے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد یہ ذہن میں تصور ہے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، یہ میدان کربلا ہے، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، یہ میدان کربلا۔ نیام سے تلوار نکالی، ادھر تلوار کا نکالنا تھا، امام حسین نے منظر دیکھا، بہن کے پاس آ گئے، بہن زینب تمہارے شیر کو جلال آ گیا ہے، اسے روک لو۔ کہا بھیا آپ ایک بار کہہ دیجئے، عباس ٹھہر جائے گا کہ ہمیشہ کربلا کا واسطہ دے کے روکا ہے، اب یہ میدان کربلا، کیسے کہوں کہ کربلا نہیں ہے؟ ذرا تصور تو کریں عباس کے جذبات کو، احساس کریں، احساس جسے کربلا کے لیے مانگا گیا ہو، بچپن سے اسے یہی سمجھایا گیا ہو، کربلا کربلا، میدان کربلا، سامنے یزید کا لشکر، خریدی ہوئی زمین میں خیام، اور نیام سے نکالی ہے تلوار عباس نے، ادھر شہزادی کا حکم آ گیا، عباس واپس آ جاؤ، خط کھینچا اور کہا دیکھوں کون اسے عبور کرتا ہے، ابھی شہزادی نے بلایا ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا عباس خیمے ہٹا لو۔ ارے عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے غازی نے خیام حسینی خیام کو ہٹایا۔ ہاں وہ دن بھی آیا کہ جس کو روز عاشور کہا جاتا ہے۔ اب غازی ہیں، بار بار آقا حسین کے پاس آتے ہیں، آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، لیکن اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ وقت آیا کہ اب کوئی نہ رہا، کہا آقا خیمے سے الاتش کی صدائیں آ رہی ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچوں کی ڈھارس سکینہ سے بندھی ہے، میں سکینہ کا چچا، سکینہ میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ عباس سبیل آب کرو۔ اب جو غازی نیزہ لے کے ٹوٹا ہوا، اللہ اکبر، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے، مشق سکینہ لے کر اور علم لے کر میدان میں پہنچے، فرات میں مشق کو بھرا، مشق کو بھر کے واپس چل رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں کہ خیام حسینی میں جلد از جلد پانی پہنچا دوں، پانی پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا، ایک شقی نے ایک وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، کمیگاہ سے چھپ کے دوسرے شقی نے دوسری جانب سے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، ارے حرملا نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، مشق سکینہ پہ تیر لگا، ایک تیر امام مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، غازی کے سر پہ گرد لگا، غازی زین سے زمین کی طرف، آواز دی سلام آخر، حسین کمر کو پکڑے ہوئے، الان انکسرا ظہری، یاخی کا مرثیہ پڑھتے ہوئے مقتل میں پہنچے۔ یہ پہلا جنازہ ہے کہ جس پہ حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا اور مرثیہ پڑھا۔ عباس میرے بھائی، تیرے جانے کے بعد اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو چین سے سویا کرتی تھی،
جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ آنکھیں جاگیں گی جو سکون سے سویا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں اب سوئیں گی جو تیرے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا آقا آپ آ گئے۔ مولا عباس کا سر اٹھایا امام حسین نے، اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ عباس نے سر ہٹا لیا، پھر زانوں پہ رکھا، پھر سر ہٹا لیا، پھر زانوں پہ رکھا، پھر سر ہٹا لیا۔ حسین کہتے ہیں ارے زانوں سے سر کیوں ہٹاتے ہو میرے بھیا عباس؟ کہا چند لمحوں کے بعد جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے تو آپ کا سر آغوش میں کون لے گا؟ ارے نشیب سے آواز آئی، حسین کی دکھیاری ماں زہرا مقتل میں موجود، اپنے بالوں سے میں آغوش میں لوں گی۔ بس دو فکرے اور مجلس تمام۔ مولا عباس کا سر زانو امام حسین پر ہے۔ اب مولا حسین کہتے ہیں بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، عباس بھیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ مولا عباس کہتے ہیں اے میرے آقا و مولا چند خواہشیں ہیں۔ ایک تو یہ خواہش ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ شاید عباس یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین میری لاش کو اٹھائیں، برابر کا بھائی ہے۔ صبح سے عصر ہو گئی، اب تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، برابر کے بھائی کا جنازہ حسین سے نہ اٹھ سکے گا، اس لیے کہہ رہے تھے آقا میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا۔ اور دوسری خواہش مولا حسین سے کی آقا جب سب سے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تھی تو آپ کی رخ انور کا دیدار کیا تھا، اب جب میں جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ آپ کا دیدار کر لوں۔ حسین کہتے ہیں عباس تمہارے سامنے ہے تمہارا بھائی حسین، دیکھو کہا مولا ایک آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے، ایک آنکھ میں تیر پہ وسط ہے، کس طرح آپ کے رخ انور کی زیارت کروں؟ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، دیدار حسین کیا غازی ابو الفضل عباس نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خدا حافظ آقا۔ حسین نے کہا بھیا ایک میری خواہش بھی ہے وہ پوری کر دو۔ کہا جلدی بیان کریں آقا کیا خواہش ہے؟ کہا جب سے تم نے بولنا شروع کیا ہے کبھی بھیا نہ کہا، اب جب جا رہے ہو تو آخری مرتبہ مجھے بھیا کہہ دو۔ کہ اماں سے وعدہ کیا تھا لیکن حکم امام ہے، پوری قوت کو سمیٹا اور بھیا کہا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے سر و سینہ پیٹا، خیمے میں خبر دی، باپ باسا کی صدائیں حلال سیعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔ عباس کا پرچم ہے اور عشق سکینہ ہے، 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 عباس کا پرچم ہے اور عشق سکینہ ہے۔ ایک یاد ہے غازی کی، ایک یاد ہے غازی کی، ایک یاد سکینہ ہے، عباس کا پرچم ہے اور
فرماش سکینہ